امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس موقع پر، امام شوکانی نے بھی لکھا ہے فتح القدیر میں، یہ دعا 40 سال کے بعد بکثرت انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ دعا 40 سال کی عمر، قرآن نے اسلوب سکھایا ہے، انداز سکھایا ہے۔ مسروق تابعی ہیں، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ اذا بلغ احدکم 40 سنہ فلیأخذ حذرہ من اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب تم میں سے کوئی شخص 40 سال کی عمر کراس کر جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرے۔ کیونکہ اب جو ہے وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا وہ عروج تک پہنچتا ہے، جب زوال ہو جاتا ہے نا پھر اب اس نے غروب ہونا ہے۔ اب جو قوت ملنی تھی، جو طاقت ملنی تھی، اس کا استوا ہونا تھا، وہ ہو چکا۔ اب انسان کمزوری کی طرف جائے گا، اب پیچھے کی طرف جائے گا، اب اینڈ ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں لکھا کہ یہ جب عمر کے اس پیڑے کو پہنچ جائے، کراس کر جائے، تو اس کے بعد انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی خاتون ہے جو حمل سے ہے، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اب میرے یہاں بچے کی ولادت ہونی ہی ہونی ہے، اس بچے نے نکلنا ہی نکلنا ہے، پیدا ہونا ہی ہونا ہے، جیسا بھی وہ ہوگا۔ ایسے ہی انسان جب یہ عمر کراس کر جائے، وہ اپنے گزار گیا، ایک زندگی کا مرحلہ، ایک طویل مرحلہ گزار گیا، اب بس اس کو انتظار ہے کہ کب دنیا سے جانا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ امام نے کسی کہتے ہیں یہ توبہ، انابت، رجوع مؤکد ہے، ضروری ہے، مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب انسان 40 کراس کر جائے، کیونکہ وہ گزار گیا اپنا ایک جو اصل پیریڈ تھا نا، جو ایک پختگی کا، وہ گزار گیا۔ تو اس موقع پر جب وہ پہنچتا ہے اس عمر میں، 40 سال کی عمر کراس کرتا ہے، تو قال، وہ دعا کرتا ہے، ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، مجھے استطاعت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکریہ ادا کر سکوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں۔ اتنی 40 سال عمر دے دی، پختہ عمر، صحیح سلامتی کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں 40 سال گزار گیا اس دنیا پر۔ اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق ملے۔ وعلی والدی، مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بھی جو تیرے انعامات تھے وہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، میں ادا کروں ان کا شکریہ جو میرے والدین پر اللہ تو نے انعامات دیے تھے۔ یہ بھی وہی اسلوب ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، تو توجہ دلائی ہے انسان کو، یہ تمہارا مصروفیات کا وقت ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، اب دنیا میں سٹیبل ہونے کا وقت ہے، تو اس موقع پر اپنے والدین کو مت بھول جانا۔ ان کے احسانات کا بدلہ یہ بھی ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کے احسانات کا بدلہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، ان کے لیے اللہ سے توفیق مانگو، ان کے لیے دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو سب سے بہترین تحفہ اولاد کی طرف سے، یا سب سے بہترین خدمت اولاد کی طرف سے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار ہے، اس سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ قال ربی اوزعنی، تو وہ دعا کرتا ہے، میرے پروردگار مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے اس بات کی اب مزید تاکید کے ساتھ توفیق دے، وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ میں نیک عمل کروں، ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر دیں، اب پورا اخلاص بھی ہو اور عمل کی توفیق بھی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو عسلہ، طہرہ، استعملہ، یہ تینوں الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ طہور، استعمال، تحصیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل ان یقبضہ ثم یقبض علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے ایسی راہوں میں لگاتے ہیں جو نیکی کی ہوتی ہیں، توفیق دیتا ہے نیکی کے کام کر، اور پھر اس کا خاتمہ انہی نیکی کے کاموں پر فرماتا ہے۔ اب یہ خاتمے کی طرف جب انسان جا رہا ہے تو اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے بس نیکی کی راہیں نصیب ہوں، نیکی کے کام نصیب ہوں۔ اور بڑھاپے میں بھی کسی کو مل جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے، بڑی بات ہے، جوانی مل جائے تو وہ تو سونے پر سہاگا ہوتی ہے۔ وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے، میں نیک اعمال کروں جو تجھے راضی کر دیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور درست کر دے، صالح بنا دے میرے لیے میری اولاد کو، ماں باپ کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بڑی جامع ترین دعا ہے۔ میری اولاد بھی درست رہے، میری اولاد بھی صالح رہے، میرے بعد فرما بردار رہے، اس دنیا میں بھی فرما بردار رہے، بگڑے نہیں، ادھر ادھر نہ جائے، میں جو تربیت کا ہے کہ میں ادا کروں۔ انی تبت الیک، ہے میرے پروردگار یقیناً میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف ہی پلٹ کر آتا ہوں، تو ہی میرا ملجا اور مأوا ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے۔ وانی من المسلمین، اور میرے پروردگار میں ہی پوری طرح سے فرما بردار اور مسلمان اور اطاعت گزار ہوں۔